السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا مولانا فضل الحق خیر آبادی کے بارے میں اور ان کا تذکرہ سنا اور بہت تفصیل سے ان کی خدمات کو سمجھا، جانا اور سنا اور پڑھا، اور ان کی قربانیوں کو بھی دیکھا۔ آج اور اس کے بعد بھی پھر ہم نے بہت سارے شہداء کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم تذکرہ پڑھیں گے انشاءاللہ شہید حافظ مولوی احمد اللہ شاہ کا۔ یہ ایک بہت بڑے مجاہد آزادی تھے اور ان کی خدمات بھی یہاں بہت تفصیل سے لکھی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ مجاہدین کو الہ آباد میں پھانسی دی گئی تھی اس کے بارے میں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت مولوی احمد اللہ شاہ کا تذکرہ سنتے ہیں۔ اس سے کہنا ہی پڑے گا کہ وہ ہے ننگے وطن، اس سے کہنا ہی پڑے گا کہ وہ ہے ننگے وطن، ملک اور قوم کا جو شخص وفادار نہ ہو۔ حافظ مولوی احمد اللہ شاہ ملک و قوم کے ان وفاداروں میں تھے جن پر ملک کے ہر انسان کو ناز ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے وطن کے لیے قربان ہو جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، اور شہید کا مرتبہ اس لیے بھی بلند ہے کہ وہ ذات پات سے، مذہب و ملت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک انسان میں جب انسانیت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کی دکھ درد پر آنکھوں میں آنسو امڈ آتے ہیں اور ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہتا ہے، تمام پریشانیوں کا وہ بڑی ہمت سے مقابلہ کرتا ہے۔ جب ایک مقصد کے لیے جد و جہد ہو تو ارادوں میں پختگی آ ہی جاتی ہے۔ ملک کی آزادی کا جذبہ ہندو اور مسلمان کے دلوں میں ایک طوفان کی طرح موجزن تھا۔ ہر شخص اپنے طور پر لڑیں اور مرے کی تحریک پر عمل کر رہا تھا۔ ہر ہندوستانی یہ جانتا تھا کہ ملک کے لیے اپنی جان دیں گے تو مر کر امر ہو جائیں گے، شہیدوں میں شمار ہوگا، آنے والی نسلیں ان کے کارناموں کو یاد کریں گی۔ اگر زندگی رہی تو غلامی کا طوق گلے سے نکال کر عزت سے جئیں گے۔ دراصل یہ قسم تھی، ایک مقصد تھا، ایک تحریک تھی۔ پورا ملک اس منظم پروگرام پر عمل کر رہا تھا۔ اس لیے جہاں بھی شہیدوں کا خون گرا ہے وہ زمین پاک ہے، اسے عقیدت کے طور پر پیشانی سے لگانا چاہیے۔ اگر یہ مجاہدین نہ ہوتے تو آج ہم آزادی کی فضا میں کبھی سانس نہ لے سکتے تھے۔ لگاؤ آنکھوں سے اس خاک پاک کو گپتا، لگاؤ آنکھوں سے اس خاک پاک کو گپتا، لہو سے جس کو شہیدوں نے لالا زار کیا۔ مولوی احمد اللہ شاہ کا خاندان زمانے قدیم میں ہردوئی ضلع اتر پردیش میں بود و باش تھا۔ بعد ازاں یہ خاندان دکن مدراس چلا گیا۔ مولوی صاحب مدراس میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ٹیپو سلطان کی فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ مولوی احمد اللہ شاہ کے والد ماجد کی یہ خواہش تھی کہ ان کا پیارا بیٹا بھی وطن پرست بن کر کچھ ایسے کارنامے کر دکھائے جس سے خاندان کے ساتھ وطن کا نام بھی بلند ہو۔ ان کے وطن پرست والد انہیں انگریزوں کے ظلم و ستم کے اور ان کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنے کے انہیں قصے سنایا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچپن سے ہی احمد اللہ میں وطن پرستی کے جذبے نمودار ہو گئے تھے۔ بعد میں وہ ایک بہت بڑے وطن پرست ثابت ہوئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہی ملک و قوم کے لیے وقف کر دی۔ ان کے اس کام میں ایک روشن ضمیر درویش کا بھی ہاتھ تھا۔ احمد اللہ شاہ غوث صاحب کے مرید بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ ان کا مرید وہی ہو سکتا ہے جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربانی دے سکے۔ اس بات کے لیے وہ تو پہلے ہی سے تیار تھے۔ انہوں نے فوراً وطن کی آزادی کے لیے قربانی دینے کا وعدہ کر لیا اور غوث صاحب کے مرید بن گئے۔ انہوں نے کئی برس تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ غدر کے زمانے میں احمد اللہ پہلے لکھنؤ اور پھر کانپور تشریف لے گئے۔ یہاں ان کی ملاقات بانی غدر نانا صاحب پیشوا، تانتیہ ٹوپے، عظیم اللہ خاں وغیرہ سے ہوئی اور بھی انہی کے انقلابی رنگ میں رنگ گئے۔ انہوں نے جھانسی کی رانی لکشمی بائی سے بھی ملاقات کی تھی۔ جب مولوی صاحب کو معلوم ہوا کہ انگریزوں نے فیض آباد کی بابری مسجد کو لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فساد کرا دیا ہے تو وہ فیض آباد پہنچ گئے۔ مولوی صاحب کی شیریں گفتاری اور جادو بیانی مشہور تھی اور ان کی مؤثر تقریروں کا دونوں قوم کے لوگوں پر اچھا اثر پڑا، لیکن ان کی تقریروں کا خراب اثر صرف انگریزوں پر پڑا جو دو فریقین کو لڑانا چاہتے تھے۔ دیکھیے یہاں بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے اور وہ بھی ایک غیر مسلم مصنف کے قلم سے ہی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ انگریزوں نے فیض آباد کی بابری مسجد کو لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فساد کرا دیا۔ اور مطلب آج کے دور میں جو کچھ چل رہا ہے، یہ مسجد مندر کا جھگڑا اور پھر جگہ جگہ مسجدوں کے بارے میں ان کے مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ انگریزوں کا ہی کیا دھرا ہے اور اسی وقت سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہاں کے لوگوں میں ایسا کچھ تھا بھی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد کے لوگ کسی
چیز پر آواز اٹھائیں، جبکہ جو لوگ اس زمانے میں بذات خود موجود تھے انہیں تو اور حقیقت معلوم ہونی چاہیے تھی، پھر بھی وہ اتنے سکون اور آرام کے ساتھ اور امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ انگریزوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی جس کو یہاں کے لوگ سمجھ نہیں پائے۔ انگریز اس بات کو جانتے تھے کہ ان کی سازشوں کا یہاں کے لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، سمجھدار لوگ بہت کم ہیں۔ تو یہاں پہ آج کل اور پھر مطلب جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ یہاں کی معصوم اور بھولے بھالے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جن کو تعلیم نہیں ملی ہے۔ تو آپسی سیاست کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں سارے ملک کو جھیلنا پڑ رہا ہے، ساری عوام کو جھیلنا پڑ رہا ہے، پھر فتنے اور فساد بہت زیادہ بھڑک رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، برپا ہو رہے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے مولوی ان میں صلح چاہتے تھے، مطلب انگریز دو فریقین کو لڑانا چاہتے تھے، مولوی ان میں صلح چاہتے تھے۔ انگریزوں نے مولوی صاحب کو گرفتار کر لیا، پھر انہیں فیض آباد کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ حافظ مولوی احمد اللہ صاحب نے اپنے خیالوں سے اور پرجوش تقریروں سے عوام کا دل جیت لیا تھا۔ ان کی گرفتاری پر عوام میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، انگریزوں کے خلاف احتجاج بلند کیا، اس ہنگامہ آرائی میں جیل کے پھاٹک توڑ ڈالے اور مولوی صاحب کو رہا کرا لیا۔ مولوی صاحب کے ساتھ کافی تعداد میں نوجوان ہو گئے تھے، کچھ فوجی لوگ بھی اس ٹیم میں آ ملے تھے۔ اب وہ اپنی فوج کو لے کر لکھنؤ گئے اور بیگم حضرت محل سے ملاقات کی۔ مولوی صاحب نے لکھنؤ میں بھی انگریزوں کے خلاف پرجوش تقریر کی۔ ان کی اشتعال انگیز تقریروں سے متاثر ہو کر اور بھی لوگ ان کی فوج میں شامل ہوئے اور ان کی فوج 10,000 اشخاص تک پہنچ گئی، جس میں 1200 سوار تھے۔ بیگم حضرت محل کے ایک وزیر نے بیگم کو بہکا دیا کہ یہ وقت انگریزوں کے ساتھ لڑنے کا نہیں ہے۔ خیر پھر بھی وہ انگریزوں کے ساتھ لڑے اور کئی مقامات پر فتح بھی پائی۔ وہ 8 جون 1857 عیسوی کو مالا لشکر کے شاہجہاں پور چلے گئے۔ شاہجہاں پور میں فوجی افسر کیمپ دیل پہلے ہی کیمپ ڈالے پڑا تھا، مولوی صاحب نے اسے بھگا دیا۔ اب وہ بسپوریا گنگا گھاٹ یعنی فتح گڑھ اپنی فوج لے گئے، کیونکہ ادھر سے انگریز شاہجہاں پور کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، ایک گولی کے لگنے سے مولوی صاحب زخمی ہو گئے، انہیں علاج کے لیے شاہجہاں پور لایا گیا۔ ایک جراح نے ان کا علاج کیا، پھر وہ اچھے ہو گئے، لیکن وہ خاموش بیٹھنے والے انسان ہی نہ تھے۔ پوایاں یعنی شاہجہاں پور کا راجہ جگن ناتھ انگریزوں کا غلام تھا، اسے ہی مولوی صاحب نے ایک سخت خط لکھا کہ انگریزوں کی غلامی چھوڑو، تمہارے یہاں جو انگریز ہوں انہیں میرے حوالے کر دو، اگر نہیں تو جنگ کے لیے تیار رہو۔ مولوی صاحب کا خط پا کر راجہ نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا اور طے ہوا کہ مولوی صاحب کو ایک خط لکھ کر محل میں آنے کی دعوت دی جائے اور ان کی تمام شرطیں قبول کر لی جائیں۔ مولوی صاحب جب اپنی ہتھنی پر سوار ہو کر محل میں اکیلے پہنچے تو دھوکے باز راجہ نے ان کا استقبال ایک پان سے کیا جس میں زہر تھا۔ جب مولوی صاحب کی زبان اینٹھنے لگی تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ زہر دینے والے کو مار کر وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اگر مولوی صاحب کو دھوکے سے زہر دے کر اس غدار راجہ نے نہ مار ڈالا ہوتا تو مولوی صاحب نے اس غدار راجہ کا سر ہی قلم کر ڈالا ہوتا۔ اب اس راجہ نے مولوی صاحب کا سر کاٹ کر بڑی نزاکت کے ساتھ اسی فوجی افسر کے پاس لے گیا اور اپنی غداری کا پختہ ثبوت دیا۔ ایسے ہی غداروں کی وجہ سے ملک صدیوں انگریزوں کا غلام بنا رہا۔ اس فوجی افسر نے مولوی صاحب کا سر صدر بازار کے چوراہے پر ایک لمبے بانس پر باندھ دیا اور عام مظاہرے کے لیے وہاں نصب کر دیا۔ یہ جگہ شاہجہاں پور کی کوتوالی کے پاس ہے۔ مولوی صاحب کے کٹے سر نے وہ کمال دکھایا جو مولوی صاحب سر کو اپنے کندھوں پر رکھ کر بھی نہیں دکھا سکتے تھے۔ شاہجہاں پور میں بغاوت ہو گئی۔ نظام آباد کے باغی لوگ رات میں آ کر مولوی صاحب کا کٹا سر دریا کھٹوت لے گئے اور بڑے احترام کے ساتھ اسے دفنا دیا۔ انگریزوں کو جب پتہ چلا کہ وہ سر نظام آباد کے لوگوں نے اتارا تھا تب انہوں نے اپنا غصہ اس گاؤں پر اتارا اور توپیں لگا کر پورے گاؤں کو لاشوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ حافظ مولوی احمد اللہ شاہ زندہ باد۔ اگلا عنوان ہے مجاہدین کو الہ آباد میں پھانسی۔ عوام کی بغاوت کو دبانے کے لیے انگریزوں نے الہ آباد شہر ہی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ قریب 800 باغیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جنرل نیل نے ان تمام باغیوں کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا جن میں ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے لوگ تھے۔ ان کا خون ایک ہو کر بہا تھا، یہ تو معلوم ہوا، لیکن ان مرنے والوں میں کتنے ہندو تھے اور کتنے مسلمان تھے یہ کبھی معلوم نہ ہو سکا۔ ان دنوں الہ آباد کے اجڑے ہوئے چوک کے علاقے میں 7 بڑے نیم کے درخت تھے۔
انگریزوں نے عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے ان 800 مجاہدین نے جنگ آزادی کو انہی نیم کے درختوں پر قطار در قطار لٹکا کر پھانسی دلوا دی۔ الہ آباد تو خود ہی ایک پاک مقام ہے، مگر 800 ہندو مسلم شہیدوں نے اسے پاک سے پاک ترین بنا دیا۔ جس پیارے وطن کی آزادی کے لیے 1857 میں ہندو مسلمانوں نے اپنا مشترکہ خون بہایا تھا، کیا ان سے اب یہ امید رکھنا مناسب نہ ہوگا کہ آزادی کی حفاظت کے لیے بھی وہ اپنا مشترکہ خون بہانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں؟